انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں، مچھ بلوچستان کے مقام پر جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا یقیناً پوری انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ انسان نما جانور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ صرف کسی مسلک کے نہیں، کسی ملک کے نہیں، کسی قوم کے نہیں، کسی قبیلے کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں ایک شہری کے لیے سب سے بڑا آسرا اور وسیلہ اس کی ریاست ہوتی ہے، اور وہ اپنی ریاست سے ہی انصاف کا طالب ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ریاست ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے ہماری ریاست ہمارا یہ برم ٹوٹنے نہیں دے گی۔ پاکستان کی خاطر کسی بھی جانی و مالی قربانی کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن ہماری ریاست ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ ناظرین، اس افسوسناک واقعے کے پیش نظر باشعور عوام اور باضمیر عوام سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے ڈاکٹر قمر عباس، جو کہ اس پہ اظہار خیال بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم مختلف بڑے شہروں سے اپنے نمائندوں کے ساتھ رابطہ کریں گے اور وہاں کے احوال بھی ان سے جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے بھی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہاں کے نمائندے، جو کہ اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ تمام مناظر دیکھے، اور اب وہاں کے جو احباب ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کا جو دکھ ہے اس کو بڑے قریب سے انہوں نے محسوس کیا۔ تو جی، ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بتا دیجیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 دن پہلے بلوچستان مچھ میں جو واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ایسا افسوسناک، دردناک، دل سوز، دل دہلا دینے والا واقعہ، بہت ہی دردناک واقعہ، جس کے بارے میں سوچتے ہیں دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ان ماؤں بہنوں کی یاد آ جاتی ہے جو پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے جوان بیٹوں اور بھائیوں کی لاشوں کو لے کر سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، لیکن کوئی ان کو پرسہ دینے والا، ان کو دلاسا دینے والا نہیں۔ حکام بالا کہاں مصروف ہے خدا جانے، یا ڈر کے مارے کہاں چھپے ہوئے ہیں خدا ہی جانے۔ ان مظلوموں کو دلاسا دینے اور ان کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اقتدار میں آنے سے پہلے جو آپ کے جذبات تھے وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے یا ڈر لگ رہا ہے؟ آپ آج بھی وہی رونا رو رہے ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے رو رہے تھے۔ آپ تمام دہشت گردانہ واقعات کو بیرونی قوتوں پہ ڈال کے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ جب بیرونی قوتیں ہمارے ملک میں گھس کر ایسے دہشت پھیلا رہے ہیں تو یہ ریاست کہاں ہے؟ کوئی اقدام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس نمبر 1 فوج اور نمبر 1 انٹیلیجنس نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ اپنی حفاظت خود کریں۔ یہ ریاست تمہیں حفاظت نہیں دے سکتی ہے، صرف پرسہ اور جھوٹے وعدے دے سکتی ہے۔ اور یہ قاتل بھی سن لیں، اگر آپ ہمیں شیعہ ہونے کی وجہ سے کبھی بسوں سے اتار کر، کبھی مسجد و امام بارگاہ میں حملہ کر کے، کبھی بازاروں میں اور دفاتروں میں حملہ کر کے شہید کر رہے ہو، اور بیچارے مزدوروں کو بے دردی سے مار کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ڈر جائیں گے یا ہمیں ختم کر پاؤ گے، تو یہ تم لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ ہمارا تعلق ان ہستیوں سے ہے جنہوں نے اپنے تمام اہل و عیال اور دوست احباب سب کو قربان کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد اور ہدف سے نہیں ہٹے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ موت کے ڈر سے ہمیں خاموش کرا دو گے؟ اگر شیعوں کو مار کر ہی ختم کیا جا سکتا تو واقعہ کربلا کے بعد ہی ختم ہو جاتے۔ شہادت ہمارا ورثہ ہے، ایک بار تو کیا 1000 بار بھی تم ہمیں قتل کر ڈالو، ہم پھر بھی شیعہ بن کر رہنا اور شہید ہونا پسند کریں گے۔ میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہیں، ان کا تعلق ہے خدا را مظلوموں کی حمایت کریں اور خود کو حسینی ثابت کریں۔ قاتل کسی کا نہیں ہوتا، آج یہ شیعوں کو مار رہے ہیں، کل کسی اور کو مار ڈالیں گے۔ آپ سب اپنی آواز بلند کریں۔ معصومین فرماتے ہیں اگر ظلم کو زور بازو سے روک سکتے ہو تو زور بازو سے روکیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی آواز کو بلند کریں، اور اگر اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے دل میں ظالموں کے خلاف بغض رکھیں اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں اور ان کے بارے میں برا سوچیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے
ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کے چلانے والوں کی نااہلی سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ہزارہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں، اور وزیر اعظم سے ہم گزارش کرتے ہیں، پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہزارہ بہن بھائیوں کی پرسداری کریں اور ان کے پاس جائیں اور ان کے تمام مطالبات کو۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے اور آپ نے ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ نے بہت ہی اچھے کلمات ادا کیے، بہت شکریہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے سید جعفر شاہ ہاشمی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ مناظر دیکھے اور وہاں کے جو لواحقین ہیں ان کا دکھ کو بڑے نزدیک سے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا۔ آپ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں دھرنے میں۔ جی جعفر شاہ السلام علیکم، ہمیں آگاہ کیجیے وہاں کی صورتحال سے اور کیا مطالبات ہیں وہ بھی ہمیں ذرا بتا دیجیے۔ بلال بھائی، میں ابھی کوئٹہ میں ہوں، لواحقین کے درد کو بڑا محسوس کیا، ان کے درد کو میں نے بڑی نزدیک سے محسوس کیا۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہی رہیں گے۔ ابھی سردی کا شدید عالم ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنے لواحقین کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق شرکت بھی کر رہے ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ 20 سال سے ہمیں مار رہے ہیں، آخر کیوں، کس وجہ سے، اور قاتل بھی نام شہید کیا۔ کربلا میں جس طرح حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ وہ منظر ہوئے تھے، آج ان کے پیروان کے ساتھ کوئٹہ مچ میں ہوا ہے۔ جس نے دنیا میں کربلا کا منظر دیکھنا ہے وہ کوئٹہ شہر آ کے ان معصوم سی بچیوں کو دیکھے جن کے گھر سے 5 مرد شہید ہوئے ہیں، وہ بھی کتنے بے دردی سے۔ ان کے گھر میں ایک بھی مرد نہیں بچا کہ وہ جنازے کو کندھے دے، بالکل بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی، جنہوں نے کربلا میں اسی طرح جو کربلا میں بے کس و بے سہارا تھی، اسی طرح آج یہ معصوم سی بچیاں بھی ادھر بیٹھ کے اسی طرح رو رو کے اپنے حق مانگ رہے، حقوق مانگ رہے۔ وجہ قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش، قاتل کو مانگے کون ہے، آخر کیوں ہمیں شہید کیا جائے، کس وجہ سے، ہمارا کیا گناہ ہے، ہم پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم پاکستان کے لیے میڈل لے کے آتے ہیں، ہم پاکستان کی طرف سے جا کے کراٹے کھیلتے ہیں، ہم پاکستان کی طرف سے جا کے باکسنگ میچ کھیلتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ ہے۔ کیا پاکستان ہمارا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستان میں نہیں رہتے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے ہمیں پاکستان میں جینے کا؟ آخر کیوں، کب تک؟ عمران خان صاحب کو بھی ہم ملتمس کرتے ہیں آپ خود آ جائیں تاکہ یہاں پہ جو مطالبات ہے، جو لواحقین کے مطالبات ہیں، اس کو بھی ہم اس کو نوٹیفیکیشن کے طور 1965 کی جنگ میں جنرل موسیٰ، جس کا تعلق بھی یہی کوئٹہ ہزارہ برادری سے تھا، جنہوں نے بھارت کی ایسی کی تیسی کیا تھا 1965 میں، آج اسی کے قوم پہ، انہی کے برادری کو آج اتنے، ان کے برادری کے اوپر اتنے ظلم، آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ ہر بار اسی طرح ہوتی ہے، 20 سال سے ہمیں مارا جاتا ہے، ابھی تک ایک بھی قاتل نہیں، آخر کیوں؟ قاتل نامعلوم، کیوں بھائی؟ کیا پاکستان کی ایجنسی دنیا کے سب سے بڑے ایجنسی میں نہیں آتی؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا ہے ابھی تک۔ ہر بار یہی دلاسا دے کے کہ اس بار نہیں ہوگا، اس بار نہیں ہوگا۔ پچھلی بار قمر باجوہ صاحب آئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر سے یہ صورتحال۔ اس بار عمران خان، ہم آپ سے گزارش کرتے آپ خود آ جائے، باقیوں کو نہ بھیجے، کبھی شیخ رشید کو کبھی کیا، اور وہ آ کے پیسوں کے لالچ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، دلاسا دے کے۔ نہیں بابا نہیں، جب تک ہم اپنے مطالبات صحیح منظور نہیں کرواتے اس وقت تک ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے۔
ٹھیک اور لواحقین اور سب کا یہی کہنا ہے، اور عمران خان خود جب تک یہاں پہ نہیں آئے گے یہ دھرنا اسی طرح جاری و ساری رہے گا، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے جو بھی ہو، ہم علی والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جتنے بھی ہو، ہم اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی رہیں گے جب تک ہمیں حقوق نہیں ملتا۔ ہم یہاں سے کہ کوئی بھی جگہ، کسی بھی جگہ ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خود یہاں پہ آئیں اور ہمارے سب دلی آرزو کو سن لیں، جس کے دل میں جو باتیں ہیں اور کچھ مطالبات ہیں ان کو منظور کیا جائے، وہ بھی نوٹیفیکیشن طور پہ، نہ کہ زبان۔ بہت شکریہ جعفر شاہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہاں کے حالات سے، اور آپ نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ وہاں لواحقین کے کیا مطالبات ہیں، اور آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لواحقین کے جو مطالبات ہیں اس کی کاپی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کراچی سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی بابر، بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ اور مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بلال بھائی السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں، اور یہاں کراچی کے مختلف جگہوں پر 2-3 دنوں سے دھرنا جاری ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی روڈ دھرنے میں موجود ہوں اور یہاں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اور یہاں اس دھرنے کی بات کریں تو یہاں پر خواتین، بچے، بوڑھے سب اس دھرنے میں شریک ہیں، اور ہزارہ برادری کی اس دکھ میں، اس غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر قائد کی بات کریں تو شہر قائد میں ٹریفک کے حوالے سے مکمل طور پر ٹریفک جام ہے۔ تو مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات پر عمل کریں، وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں جائے، ان سے بات کرے، ان کے مطالبات پر عمل کا یہ کہنا ہے کہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں جا کر صرف اعلان کر کے واپس نہ آئے، بلکہ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں یہ یقین دہانی کریں کہ آئندہ اس طرح ہمارے ساتھ اس طرح واقعہ پیش نہ آئے۔ ہم کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ 2003 سے لے کر تا حال ہمارا یہی حالات ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کبھی ہمارے مجالس میں دھماکے کر رہے، کبھی ہمارے مزدور پر حملہ کر رہے، تو ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پر جائیں اور ہمیں یہ یقین دہانی کرے کہ وہ آئندہ اس طرح کے واقعات ہمارے کراچی ساتھ گلشن آباد سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، نظام الدین ہمارے ساتھ۔ جی نظام الدین، بتائیے گا وہاں پہ کتنا کچھ جوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ، اور کتنے کوئی اظہار یکجہتی کے لیے ہزارہ برادری کے ساتھ وہاں پہ عوام باہر نکلی ہوئی ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بلال بھائی، اس وقت میں کراچی گلشن اقبال بلاک 11 نیپت چورنگی پہ موجود ہوں۔ یہاں کے جو ہے لوگ خصوصاً مرد، عورت، بوڑھے، بچے اور جوان سراپا احتجاج ہیں، اور کراچی کے مین شہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سارے مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم کوئٹہ نہیں جائیں گے، جب تک وزیر اعظم کوئٹہ جا کے ان ہزارہ لواحقین سے اظہار تعزیت نہیں کریں گے، ان کے مطالبات نہیں مانیں گے، تب تک ہم جو ہے دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ سکردو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ثقلین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں آگاہ کریں گے وہاں کی صورتحال سے۔ جی ثقلین، بتا دیجیے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی بلال بھائی، اسکردو میں گزشتہ 3 روز قبل جو کوئٹہ میں جو سانحہ پیش آئے، ان کے حق میں، ان لوگوں کے حق میں، ان شہداء کے حق میں یہاں پر مختلف ریلیاں، مظاہرے کیے گئے ہیں یہاں پر، اور اسکردو کے مختلف اضلاع شگر، کھرمنگ، خپلو میں بھی مختلف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرے میں موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد لواحقین کو، شہداء کو انصاف فراہم کیا جائے، اور ان کے جو قاتل ہیں ان کو جلد از جلد ان کو گرفتار کیا جائے۔ جی چکوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سلمان حیدر۔ جی سلمان، بتا دیجیے گا چکوال میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہاں پہ مظاہرین نے شرکت کی ہے کافی تعداد میں؟ جی بلال بھائی، جامع چکوال پہ دھرنا جاری و ساری ہے، اور یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہاں کے لوگوں کو جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک یہ دھرنا جاری و ساری رہے گا۔ جیسا کہ جب تک وہ لاشیں دفنائی نہیں جاتی تب تک یہاں پر دھرنا جاری رہے گا۔ یہاں پہ جو لوگوں کی شرکت ہے کافی زیادہ ہے، کم از کم یہاں پہ 8 سے 9 ہزار لوگ شامل ہیں۔ جی ابھی ہمارے یہاں کے بڑے یاسر صاحب اور یہاں ہمارے ایریا کے بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو اور جاری و ساری بڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارا یہی سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک وہاں کے ہزارہ کے لوگوں کو، شہداء کو انصاف نہیں ملتا، تب تک یہ دھرنا جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ ان کا مطالبہ پورا کریں۔ شکریہ۔ پارچنار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر بنگس۔ جی یاسر، بتا دیجیے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟
جی بلال بھائی، دھرنا ابھی تک جاری ہے اور مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو مچھ کے مقام پہ جو ظلم ہوا ہے، جو دہشت گردوں نے ادھر انسانیت کی پامالی کی ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ادھر جا کے ان کے ساتھ جو مطالبات ہیں ان کے پوری مطالبات کو پورا کیا جائے اور ان کو مانا جائے۔ لاہور گورنر ہاؤس کے باہر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر علی۔ جی صابر، آگاہ کیجیے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کتنی تعداد میں مظاہرین آئے ہوئے اور کیا مطالبات ہیں؟ جی بلال، میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں لاہور اسمبلی ہال کے باہر، اور لوگوں کی بڑی تعداد میں لوگ جوگ در جوگ جلسگاہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم صاحب خود کوئٹہ نہیں پہنچیں گے تب تک یہاں پر دھرنا جاری رہے گا۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر عالم۔ جی جہانگیر، بتا دیجیے گا وہاں پہ مظاہرین نے کتنی تعداد میں وہاں شرکت کی ہے اور کیا مطالبات ہیں؟ جی بلال بھائی، اسلام آباد میں بھی دھرنا جاری ہے اور مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک شہداء کے لواحقین کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، اور گورنمنٹ سے ان کی یہ بھی درخواست ہے کہ یہ مطالبات جلد از جلد پورے کریں تاکہ شہداء کی تدفین ہو سکے۔ بہت شکریہ جہانگیر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد کی صورتحال سے۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ پورے ملک میں اس وقت باشعور عوام باہر نکلی بھی ہے اپنے ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ ناظرین، جس طرح کا رسپانس اس واقعے پہ آنا چاہے تھا پوری قوم کی طرف سے، یقیناً انتہائی مایوس کن ہے کہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھیں اور اس کو ایک مسلکانہ ایک رنگ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کسی مسلک سے نہیں ہوتے، اگر یہ آج ہزارہ برادری کو قتل کر رہے ہیں تو کل کسی اور برادری کو یہ قتل کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ظالمین کے خلاف، اور مظلوموں کی ساتھ دیں اور خود کو حسینی لشکر میں آپ شامل کریں، بجائے اس کے کہ آپ قیامت کے دن یزیدی لشکر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔